میں تمام ریاست کے بلکہ سارے ملک کے مساجد کے ذمہ داروں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے مساجد کے بڑے بڑے ہالس ہوتے ہیں، صرف نمازوں کی 5 وقت کی رسم ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ رات کے 10 بجے تک بھی اگر بچوں کو ایک ریڈنگ روم کی فیسلٹی ہونا ہے تو ایسے حالوں کو ریڈنگ روم بنا کے ان کو پڑھنے کی ایک موقع، گھر چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہونہار ہوتے ہیں لیکن پڑھنے کا ماحول نہیں رہتا۔ اگر ہم ان کو پڑھنے کا ماحول دیا تو ہمارے بچے ہونہار بہترین سے بہترین منزل کو پہنچ سکتے ہیں۔ میں والدین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی پڑھائی کو بالکل ادھوری نہ چھوڑیں، جہاں تک ہو سکے کوشش کر کے اپنے پیٹ کو باندھ کر ہی صحیح بچوں کو پڑھائیں۔ اب ان کی تعلیم کو کسی حالت میں تعلیم سے ہی ہماری زندگیوں میں روشنی ہے، رونقیں ہیں، بہاریں ہیں، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور تیسرا ماں کہاں سے کمایا؟ ماں خرچ کیا، اور آپ کو معلوم نہیں ہے کیسا ایجوکیشن چل رہا ہے۔ اس لحاظ سے میں آپ کو پورے انڈیا میں جی ایجوکیشنل سسٹم کیسا ہے اس کے بارے میں تھوڑا انفارمیشن دیتا ہوں۔ آپ کو ڈیٹیل نہیں بتاتا، تھوڑا انفارمیشن دیتا ہوں، اس کو آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون سمجھیں گے؟ سب سمجھیں گے؟ بھول جائیں گے؟ یاد رکھیں گے؟ الحمدللہ۔ یہ ایک آدمی ہے، he is the very good scientist, engineer, Sam Petroda, who was the advisor to the Rajiv Gandhi, Prime Minister of India. Sam Petroda has been appointed as the chairman of Knowledge Commission of India. Knowledge Commission of India. So the number of universities required to cater to the population of the world, they have estimated. So our country is having only 400 universities. What is the population of India? What is the population of India? Anyone please? Huh? My God, 130 crores. How much? 130 crores. 130 crores. Next, by 2030, we are going to be number 1 in the world. We will overtake the population of China. Okay? So, taking into consideration, Sam Petroda was appointed as chairman for the Knowledge Commission of India, has come out with recommendation for 1,500 universities are required to meet the requirement of 130 crore people in our country. Okay. Now, what are the number of universities available? He come out with recommendation. I am a member of Institute of India Science Technology, UK. You know London? You know London? UK? Food Science Technology, there is a big board. Secondly, I went to Germany. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्रोग्राम हो रहा है मस्जिद टूर कावलबेग संदर्भ में हो रहा है, इसका मकसद है 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम अभी लेके हैं उनको राह दिखाने के लिए, न्यू डायरेक्शन देने के लिए। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कॉलेज में बट उनको नहीं मालूम क्या लेना बोल के, तो यहाँ के मोहल्ले के जो प्रोफेशनल्स हैं सब साथ मिल के एक मुहिम बना के तो उनको गाइड करने के लिए फ्यूचर क्या कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनकी कैपेसिटी क्या है, उनका ख्वाब क्या है, वो पूरे करने के लिए एक हम जमा हुए हैं। अराउंड 22 प्रोफेशनल्स हैं जो अपने अपनी ज़िंदगी में उन्होंने दिया सक्सेसफुल, उनको लेके बनाए हैं तो उनको एक डायरेक्शन देने के लिए। इसकी जानिब से हो रहा है और ये क्या पहली मर्तबा है? जी, ये पहली मर्तबा इस मस्जिद के अंदर हो रहा है। तो मस्जिद को एक मरकज़ बनाने की कोशिश
مسجد سے یہ جو طلباء ہیں ان کو ایک راہ دکھانے کی کوشش. ہر فرسٹ تو ایک پروگرام تو SSLC اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, آئندہ PUC اسٹوڈنٹس اور جو جاب سیکرز ہیں, جو جاب گریجویٹس ہیں, جو جاب نہیں مل رہا ان کو مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. مسجد کمیٹی کی جانب سے یا کمیٹی کی جانب سے ہے, بٹ یہ ینگسٹرز مل کے کر رہے ہیں. پورا کمیٹی سے پورا سپورٹ تو کمیٹی کا ہی ہے, مسجد کمیٹی کا ہی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے کورونا کی وجہ سے کافی جو پریشانیاں ہیں. میسیج ایسا ہے کہ آج ایون پیرنٹس کو بھی بلا کے ہیں ساتھ, ان کو 1-to-1 کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, کہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ان کو کیا کورس کر سکتے ہیں, کیا کمبینیشن لے سکتے ہیں اور آئندہ کے لیے انہوں کیا بن سکتے ہیں. یہ ان کو خواب جو ہے جو دکھا رہے ہیں کہ یہ بھی بن سکتے ہیں, IPS بن سکتے ہیں, KS بن سکتے ہیں یا انجینئر بن سکتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں. تو ان کو راہ کیا ہے, واٹ ڈائریکشن دے ہیو ٹو گو, ان کو ایک روڈ میپ بنا کے آج دے رہے ہیں انشاءاللہ. Is more than 10 lakhs per month. Salary starts from 10 lakhs. For IITs, more than. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین نظام اور پرداشی خواتین، اولاً تو اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم اپنے نونہال بچوں کے مستقبل کو کیسے تابناک بنائیں، ان کے فیوچر کو کیسے برائٹنس بنائیں، ان کی تعلیمی لیول کو کیسے بلندی تک پہنچائیں، اس کے بارے میں اللہ نے توفیق دی. اور اولا اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان ہے. پھر دوسرے نمبر پر جتنے ہمارے کارکنان ہیں، آفیشلز ہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، جنہوں نے اپنی ذاتی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر امت کی خدمت کے لیے، بچوں کے اندر تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے ایک بہت بڑا بیڑا ان نوجوانوں نے اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ سبھی نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس خدمت کا بہترین بدل اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو عطا فرمائے. اور تیسرا، آئے ہوئے طلباء کو جن کی ابھی تعلیمی سفر جاری ہے، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ طلباء اپنے والدین کے ساتھ ہماری اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے. آپ تمام کا بھی شکر گزار ہوں. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی پہلی وحی ہی پڑھنے سے شروع ہوتی ہے. اقرا، پڑھو. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا پڑھو، لیکن اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر علم پڑھ سکتے ہیں جس سے انسان اللہ تک پہنچے اور امت کی بھلائی ہو. تعلیم کے سلسلے میں تو قرآن کریم کی پہلی آیت یہ ہے، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے اس تحریک کے ذریعے کہ امت کے نونہال بچوں میں ان کے اندر تعلیمی معیار کو بہتر کیسے بنایا جائے. ہمارے سامنے دو چیز ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ بہترین انجینئر ہو، بہترین لائر ہو، بہترین ایڈوکیٹ ہو، بہترین ڈاکٹرز ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو. ہماری یہ دونوں محنتیں ہیں.
کسی زمانے میں سر سید احمد خان نے یہ بات کہی تھی، ہم چاہتے ہیں اپنے ادارے کے ذریعے ایسے مسلم نوجوانوں کی تعمیر چاہتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو۔ ہماری بھی چاہت یہی ہے کہ بچے بہترین مسلمان بھی رہیں، ماں باپ کے فرما بردار بھی رہیں، اللہ کے اطاعت گزار بھی رہیں اور بہترین تعلیم یافتہ بھی ہو۔ اور دوسری بات، یہ بات تاریخ کے حوالے سے ہے کہ قوموں کے عروج اور زوال میں، رئیس اینڈ فال میں جو چیز سب سے بڑی مؤثر چیز ہے، جو سب سے بڑا فیکٹر ہے، وہ تعلیم ہے۔ جس قوم میں تعلیم ہوتی ہے وہ قوم عروج کے منزل کو چھو جاتی ہے، جس قوم میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے وہ بہت ہی پست و ذلیل ہو کر نیچے گر جاتی ہے۔ تو ان تمام مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے محلے کے ماشاءاللہ بہت ہی پڑھے لکھے نوجوانوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ شروعات تو اپنے محلے سے کریں گے کہ ہمارے محلے میں یہ جو، چونکہ ہندوستان کا فیوچر یہی ہمارے مستقبل کے بچے ہیں جو تب تک ہم نہیں تھا، خواب نہیں تھا کہ ان کو کیا بننا ہے، کہ ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر بننا ہے، وہ نہیں تھا۔ لیٹر شی آئیڈینٹیفائڈ، یس آئی وانٹ ٹو بی این آئی ایس آفیسر۔ کون بھائی لو جلدی بنے، وقت کیا ہے، وقت ذرا کٹ کے ہاں اس کے کون لو جلدی پہچانو، اب کون ہے، کون دیا میں یہ سراج، انڈین بیسڈ بولر۔ سن از آئیڈینٹیفائڈ بائی ہز فادر۔ والد کیا کرتی ہے، آٹو چلاتی۔ معلوم بچہ جو ہے، بچے کو بچہ ایسا نام روشن کرے جس سے خوشی ہوتے ہیں۔ if you win something, if you do something, you have to blame yourself. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کچھ کھوئی تو بھی تمہیں اپنے آپ کو بلیم کرنا۔ اگر کچھ ٹیچر لوگ پڑھائی نہیں، ابا مجھے برابر سمجھ میں آیا، مجھے ایگزام پہ بھی فیل ہوئے کی بات بولتی سو، فیل ہوئے کے پہلے نہیں بولتے، ہاں فیل ہوئے گا تو پڑھائیں۔ You start blaming. These three different stages you can pursue your BBM, BCom کر سکتی، BBA کر سکتی، BHM and BCA کر سکتی، اور یہ بھی کر سکتی BA LLB جرنلزم۔ یہ چیز آپ میں سائنس لیے تو بھی کر سکتی، سائنس لے لو، سائنس میں جانا اگر بول تو نہیں۔ if you feel no I have to change to commerce stream، دماغ میں وہ چیز ڈالو۔ competitive exams، IAS آفیسر، IPS آفیسر، سب انسپیکٹر، کانسٹیبل، ہر ایک عہدے میں۔ آرٹس میں دیکھو یہ دو آپشنز ہیں آپ کو، ہسٹری، اکنامکس، سائیکالوجی اینڈ سوشیالوجی۔ ہسٹری، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس اینڈ سوشیالوجی۔ اسکالرشپ کا انتظام ہے اچھے برائٹ اسٹوڈنٹس کے لیے۔ آپ لوگوں پورا اسسمنٹ لکھو گے نیچے، بیسڈ آن دی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ۔ معلوم ہے آپ کو ماشاءاللہ۔ So this is the scholarship what we have now this is very important. all assignment یہ لکھو جو بچے کو بولے تو بڑی جاتے بنا، یہ سب نہیں کرتا میں، میرے ہاتھ سے ہوتا ہے، I won't do it. So تمہیں امیجن کرو، تمہیں کون سے اسٹیپ کو ہی ایسے بولنے کا جلدی نہیں سے بولنے کی پروڈکشن ہے۔ یس نو پرابلم، سی ڈونٹ ہیزیٹیٹ، یو شاباش، ہی کین ڈو اٹ، ہی کین ڈو اٹ۔ آئی وانٹ انجینئرنگ، بی ٹیک، PCMC لیے تو لوگوں we have engineering option, BTech, B architecture، یہ سب دوسرے ادھر ہے نمبر آف ڈفرنٹ options، BA، SCBA، HEBA، these are the various different streams in commerce۔ بے انتہا خوشی اور مسرت کا موقع ہے مسجد طور کے لیے۔ کرونا سے پہلے بھی مسجد طور میں سوشیو اکنامک اینڈ ایجوکیشنل سروے ہوا تھا، 800 گھروں کا سروے کیے تھے ہم، جہاں پر اولڈ ایج پینشن، وڈو پینشن، فزیکلی ہینڈیکیپ پینشن، آدھار کارڈ، ریشن کارڈ، تمہارا ووٹر ID کارڈ، یہ تمام چیزیں کس کے پاس ہیں، کس کے پاس نہیں ہیں، اور اسے کیا کرنا، اس کے سلسلے میں ایک فکریں چلی تھیں۔ اس کے بعد کرونا آ گیا، 2 سال ٹھپ ہو گئے، مسجدیں بند تھیں۔ آج اس کے بعد جو ہے اثر نو ایک 22-25 نوجوانوں نے مل کر، پروفیشنلز مل کر، قوم کی فلاح و بہبودی کی خاطر بچوں کو ایک ڈائریکشنز دینے کے لیے ہمارے بچوں کو والدین اور اسٹوڈنٹس کا ایک مجموعہ آج بلایا گیا ہے، اور ان کو باقاعدہ ایک بہترین پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہمارے پروفیشنل فراز نے دیا ہے، اور مجاہد بھائی کی ایک عمارت میں پورے پروفیشنلز جڑ کے تقریباً 2 مہینے سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے آج بہت اچھا ہے۔ میں مسجد کی کمیٹی کے صدر منور پاشا اور سیکریٹری سید عنایت اللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اجازت دی کہ یہ کام مسجد کے کمیٹی کی جانب سے ہی
किया जाए। मैं तमाम रियासत के बल्कि सारे मुल्क के मसाजिद के ज़िम्मेदारों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ और अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने मसाजिद के बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, सिर्फ नमाजों की 5 वक्त की रस्म अदा करने के लिए नहीं बल्कि कौम के बच्चों की तालीम के लिए उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। रात के 10 बजे तक भी अगर बच्चों को एक रीडिंग रूम की फैसिलिटी होना है तो ऐसे हालों को रीडिंग रूम बना के उनको पढ़ने की एक मौका, घर छोटे होते हैं, बच्चे होनहार होते हैं लेकिन पढ़ने का माहौल नहीं रहता। अगर हम उनको पढ़ने का माहौल दिए तो हमारे बच्चे होनहार बेहतरीन से बेहतरीन मंजिल को पहुंच सकते हैं। मैं वालिदैन से अदबन गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों की पढ़ाई को बिल्कुल अधूरी ना छोड़ें। जहां तक हो सके कोशिश करके अपने पेट को बांध कर ही सही बच्चों को पढ़ाएं। अब उनकी तालीम को किसी हालत में तालीम से ही हमारी जिंदगियों में रोशनी है, रौनकें हैं, बहारें हैं, वरना अंधेरा ही अंधेरा है। एक दूसरा, बच्चों को मैं तमाम तलबा से मुखातिब होकर मैं बात कर रहा हूं कि आप एक मंजिल तय कर लें, आपको क्या बनना है। ऐसे सेशंस में वो तकरीबन बेहतरीन से बेहतरीन प्रोफेशनल्स हमारे सामने मौजूद हैं, उनके पास अपने सवालात का इजाला कर लें और आप मंजिल तय कर लें क्या मुझे IAS ऑफिसर बनना है या डॉक्टर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, लॉयर बनना है, लेक्चरर बनना है, क्या बनना है ये तय कर लें और उस मंजिल के पीछे पड़े। जब आप तय कर लेते हैं और मंजिल के पीछे आप लगातार मेहनत करते हैं, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, किसी हालत में वो मंजिल आप पाकर ही रहेंगे। अगर शौक तलब ढूंढने वालों में तो फिर सैकड़ों मंजिलें राहों की गुबारों में मिली। यही मैसेज देते हुए मैं अपनी बात खत्म करूं। दोबारा मैं मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदारों को और इन तमाम प्रोफेशनल्स को जिन्होंने मेहनत की है इन बच्चों की खातिर भरपूर दिल की गहराइयों से मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। You see